بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں آزادی کے بعد ہی سے مسلمانوں کے آئلی قوانین یعنی مسلم پرسنل لا کے خلاف برابر آوازیں اٹھتی رہی ہیں اور ان قوانین کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ البتہ حالیہ دنوں میں اس معاملے میں بہت تیزی آئی ہے اور حکومت کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں میں بیداری لائی جائے، ان کے اندر اسلام کے آئلی قوانین پر عمل کا جذبہ پیدا کیا جائے، برادران وطن کو بھی سمجھایا جائے کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین قرآنی احکام کا حصہ اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور حکومت کو بھی واضح طور پر یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمان کسی بھی صورت سے اللہ کی عطا کردہ شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، خواہ انہیں اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی کرتا اور ایمان لانے والوں کے لیے قوانین عطا کرتا ہے۔ ان قوانین کا ایک حصہ وہ ہے جس میں خاندانی نظام سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اور افراد خاندان کے حقوق اور ذمہ داریوں کی تعیین کی گئی ہے۔ انہیں عربی میں قوانین احوال شخصیہ، اردو میں آئلی قوانین اور انگریزی میں پرسنل لا یا فیملی لا کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مسلم دور حکومت میں زندگی کے بیشتر شعبوں میں اسلامی قوانین نافذ تھے اور مسلمان ان پر عمل پیرا تھے، لیکن جب ملک کی زمام اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے آہستہ آہستہ اسلامی قوانین کی جگہ برطانوی قوانین نافذ کرنے شروع کیے۔ پہلے فوجداری قانون ختم کیا، پھر قانون شہادت اور قانون معاہدات منسوخ کیے، پھر آئلی قوانین کو بدلنے کی تیاری کی جانے لگی۔ اس وقت مسلم علماء حرکت میں آئے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کی کوشش کے بعد 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور ہوا۔ اس کی روح سے نکاح، طلاق، خلا، مبارات، فسخ نکاح، حضانت، ہبہ، وصیت اور وراثت وغیرہ سے متعلق معاملات میں اگر دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا، خواہ ان کا عرف اور رواج کچھ بھی ہو۔ قانون شریعت کو عرف و رواج پر بالادستی حاصل ہوگی۔ اسی کو اب مسلم پرسنل لا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد جب آئین مرتب ہوا تو اس میں بنیادی حقوق کے ذیل میں تمام شہریوں کے لیے عقیدہ و ضمیر کی آزادی اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے اپنے مذہب پر عمل کی آزادی کی دفعات شامل کی گئیں۔ یہ دفعات مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی دستور کے رہنما اصولوں میں ایک دفعہ یعنی دفعہ نمبر 44 یہ بھی رکھ دی گئی کہ حکومت ملک میں یکساں سول کوڈ تشکیل دینے کی کوشش کرے گی۔ یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اسی لیے دستور ساز اسمبلی کے مسلم ارکان نے اس وقت اس پر اعتراض کیا تھا، لیکن پھر بھی یکساں سول کوڈ سے متعلق یہ دفعہ دستور میں شامل رہی۔ اسی کو بنیاد بنا کر وقتاً فوقتاً مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے اور ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ملک کی عدلیہ بھی ایسے فیصلے سناتی ہے جو مسلم پرسنل لا سے متصادم ہوتے ہیں۔ ان دنوں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت پورے ملک میں مسلم پرسنل لا کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحت مسلمان عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ اسلام کا آئلی قانون عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا، لہٰذا انہیں انصاف دلانا دستور کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس پہلو سے اسلام کے آئلی قوانین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
مثلاً کہا جا رہا ہے کہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، جبکہ اگر عورت شوہر کے ظالمانہ رویہ کی وجہ سے اس سے گلو خلاصی چاہے تو اسے اس کا کوئی اختیار نہیں۔ مرد کو 1 سے زیادہ بیویاں 4 تک رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ یہ عورت کے وقار اور اس کے مرتبے کے خلاف ہے۔ متعلقہ عورت کی کفالت کا اسلام میں کوئی نظم نہیں۔ وراثت میں عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا گیا ہے۔ کوئی فیملی کسی بچے کو گود لینا اور اسے اپنی اولاد کا درجہ دینا چاہے تو اسلامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اور اس نوعیت کے دیگر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس طرح اسلامی قانون کو ظالمانہ، عورتوں کے حقوق پامال کرنے والا اور عہد ظلمت کی یادگار قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف خود مسلمان قوانین شریعت سے کما حق واقف اور پوری طرح ان پر عمل پیرا نہیں ہیں، چنانچہ وہ اپنے آپسی تنازعات کو دارالقضاء سے حل کرانے کے بجائے ملکی عدالتوں میں لے جاتے ہیں، جہاں بسا اوقات شریعت کے خلاف فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اسلام کے آئلی قوانین کی مختصر وضاحت کر دی جائے تاکہ ان پر کیے جانے والے اعتراضات رفع ہو سکیں اور ان کی معقولیت واضح ہو جائے۔ مسلم پرسنل لا سیریز اسی مقصد سے شروع کی گئی ہے۔ اس کے تحت انشاءاللہ مسلم پرسنل لا کے تحت آنے والے تمام موضوعات کی مختصر وضاحت کی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ ان کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔